ہمیں ڈیولپ کر کے دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جب وہ دیکھیں گے کہ پی آئی ٹی بی فیصل یوسف کی سربراہی میں کہاں تک پہنچ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوں گے. اور فیصل میں ان کو ضرور یہ پوری اپڈیٹ جو ہے میں ان کو دوں گی. آپ سب جانتے ہو کہ دنیا میں اب ایک ٹیکنالوجی کے بغیر, اے آئی کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. اور اگر پرانے طریقوں سے ہم چلتے رہے تو پھر وی آر باؤنڈ ٹو فیل. مجھے اس چیز کا ادراک پہلے دن ہوا, اسی لیے ہم نے ہر چیز میں ٹیکنالوجی کو ویو ان کیا, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, ٹیکنالوجی سے مدد لی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے, واحد صوبہ جو ٹیکنالوجی میں نہ صرف لیڈ لے رہا ہے بلکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے گورننس کے, کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. ماشاءاللہ پورا سسٹم جو ہے وہ پنجاب کا اس وقت آٹومیٹڈ ہے, کلک آف اے بٹن پہ ہے. چاہے وہ ای گورننس ہو, ای فائلنگ ہو, چاہے وہ ای آکشن ہو, چاہے وہ جو ای بز ہو, یا وہ مریم کی دستک ہو, یا وہ پورا ڈیجیٹل گورننس ہو, اسمارٹ گورننس ہو. پورا ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے پنجاب کے اندر جس کے تحت ہر صوبے کو, ہر منصوبے کو, ہر پروجیکٹ کو, ہر اسکیم کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو, ہر شہری کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پنجاب میں کوئی اس وقت مینول پروسیسنگ نہیں ہے. پنجاب میں کوئی فائل جو ہے اب سب الیکٹرانک سسٹم پہ ہے. پنجاب میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ رحیم یار خان سے, جیسے ابھی آپ کو فیصل بتا رہے تھے کہ رحیم یار خان سے ایک فائل لے کے ایک شخص چلتا تھا اور وہ لاہور آ کے وہ فائل جو ہے, وہ پیپرز جو ہے وہ سبمٹ کرتا تھا, اور اس میں صوبے کے بلینز, تقریباً 6 بلین روپیہ ایک مہینے کا خرچ ہوتا تھا. اب نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت کا ہر منسٹری, پنجاب حکومت کا ہر ڈپارٹمنٹ, پنجاب حکومت کا ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈویژن, چاہے وہ آپ کا کمشنر ہو یا وہ آپ کا ڈپٹی کمشنر ہو یا وہ آپ کے آر پی اوز ہوں, ڈی پی اوز ہوں, پولیس ہو, کوئی بھی ہو, وہ سارے ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں. سوئفٹلی ایکشن ہوتا ہے, ون کلک, اور دا ہول آف پنجاب نوز واٹ ٹو ڈو. فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتی ہوں کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں, فلڈ جو اربن پونڈنگ ہے, جو پانی جمع ہو جاتا ہے, 2 گھنٹوں میں پانی نکل رہا ہے. فلڈ جب آپ کا آتا ہے تو پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک یونٹ بن کے کام کرتی ہے. میں اس میں بہت پرائیڈ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا کوئی منسٹر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا, میرا کوئی ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے سے نہیں لڑتا, میرا کوئی آفیسر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا, اور آپس میں اتنا جیل کرتے ہیں, اتنی اچھی کوآرڈینیشن ہے اور اتنی سوئفٹ سسٹم ہے کہ کلک آف اے بٹن ایک میسج اور پورے پنجاب کو وہ میسج آتا. اٹھا کے فون نہیں مجھے کرنا پڑتا کہ پنڈی میں کیا ہو رہا ہے, رحیم یار خان میں یہ کیا ہو رہا ہے, ملتان میں کیا ہو رہا ہے. ایک کلک آف بٹن سے میرے آفس میں ایک ڈیجیٹل اسکرین لگی ہے جو میرا ڈیش بورڈ ہے, پورا پنجاب میرا اس ڈیش بورڈ کے اوپر ہے, اور مجھے بالکل کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں وہ کھولتی ہوں, دیکھتی ہوں, میرے آئی پیڈ پہ, میرے فون پہ ڈیش بورڈ ہے, اور مجھے ایک چیز, ایک نمبر, جتنے بینیفیشریز کا نمبر ایک دن میں انکریز ہوتا ہے 24 گھنٹے میں, مجھے وہ بھی پتہ چلتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم ایک بہت ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. میں دیکھ سکتی ہوں, پی آئی ٹی بھی مجھے ہیلپ کرتا ہے اس چیز میں دیکھنے میں کہ ہم کہاں ہمارے سسٹم میں گلچز ہیں, کہاں ہمارے سسٹم میں ڈیلیز ہیں. اور جو بھی اسکیم ہے, جو بھی پروجیکٹ ہے, وہ سارا بیکڈ بائی ٹیکنالوجی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ پنجاب نے اس میں نہ صرف لیڈ کیا ہے بلکہ پنجاب نے الحمدللہ اس کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ پنجاب لے کے آیا. اور اس سے نہ صرف یہ کہ ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنا ہے بلکہ میرٹ
کو فروغ ملا ہے, ٹرانسپیرنسی کو فروغ ملا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑی ہے, افیکٹونیس بڑی ہے. ہم نے ابھی جب میں پنجاب میں چیف منسٹر کا اوتھ لیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. بس ایک پتہ ہے کہ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے, وہ 10 کروڑ ہے, وہ 11 ہے, وہ 12 ہے, وہ 13 ہے, وہ 14 ہے. کسی کو پتہ نہیں, کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, وہ کوئی ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے. تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیونکہ کوئی ڈیٹا نہیں تھا, اور ڈیٹا کے بغیر کوئی دنیا کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہو سکتا, اور اگر ڈیسیجن ہوگا ڈیٹا کے بغیر تو وہ ناکام ترین ڈیسیجن ہوگا اور وہ فیل ہوگا, کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کس سیگمنٹ کو, کس سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کس سوشیو اکنامک اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے 1 سال کی سر توڑ کوشش کے بعد, میں آج آپ کو خوشی سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سر توڑ کوشش کے بعد پنجاب میں ہر گھر کو رجسٹر کیا, اور مجھے یہ پتا چلا کہ 26 ملین جو ہاؤس ہولڈز ہیں پنجاب کے اندر, مجھے بتایا گیا تھا 22 ملین ہے, وہ 26 ملین نکلے. اور پنجاب کی جو ہیڈ کاؤنٹ ہے, جو آبادی ہے, اس میں پنجاب کا جو پنجابی ہے, پنجاب کا رہنے والا ہے, اس کی کیا تعداد ہے, جو باہر سے آتے ہیں دوسرے صوبوں سے پنجاب میں ایک بہتر روزگار کے مواقع کے لیے, وہ کتنے ہیں, اور سوشل سٹیٹس کیا ہے کسی کا, اکنامک سٹیٹس کیا ہے کسی کا, کون کتنا غریب ہے, کس کو کیا ضرورت ہے. تو اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور فیصل یوسف نے بہت اس میں محنت کی ہے, اور 1 سال کے اندر اندر ہمارا جو پورا ایک ڈیٹا بیس بن گیا ہے پنجاب کا, بڑا افیکٹو. اس لیے اگر آج مجھے رمضان المبارک میں لوگوں کو رمضان کے لیے, راشن کے لیے اگر جو ان کی مدد ہوتی ہے, ہم نے پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ فیملیز کو ان کی دہلیز پہ 10-10 ہزار روپیہ رمضان کے شروع میں پہنچایا, تاکہ وہ اپنا راشن اور وہ کھانا پینا ارینج کر سکیں. تو میں جب چیف منسٹر کا اوتھ لیا اس کے فوراً بعد رمضان آ گیا, کوئی ڈیٹا نہیں تھا, تو جو ہم نے راشن تقسیم کیا وہ غلط لوگوں کو بھی چلا گیا, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بہت پولیٹیکل انٹریز اس میں ڈالی ہوئی تھیں, جس میں امیر لوگوں کے گھر بھی راشن چلا گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا, یہ تو ہو گیا, اب میں یہ نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ. غریب کا حق اس کی دہلیز پہ عزت کے ساتھ, اس کا دروازہ کھٹکا کے, اس کا حق, یہ کوئی بھیک نہیں ہے, یہ کوئی مدد نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کی دہلیز پہ پہنچے گا. اور غریب کا حق کسی امیر کو نہیں ملے گا, اور غریب کا حق جو ہے وہ اس کے مانگے بغیر اس کو, اس کا لوگ بڑے حیران ہوئے جب لوگوں نے ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے 10,000 روپیہ آیا ہے, تو وہ کھول رہے تھے اور انہوں نے سوچا صرف خط ہے, خط بھی تھا ایک ہماری طرف سے. تو جب اندر سے ان کو چیک ملا تو ان کو سمجھ آیا کہ یہ تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا. غریب کو ڈھونڈ کے اس کے گھر تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ تعالی اس سسٹم کو ہم دن بدن اور اسٹرینتھن کر رہے, امپروو کر رہے. یہ جو ای بز کی آپ کو میں نے ابھی سٹوریز بھی سنی, ای بز ایک بہت کرونک مسئلے کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. کرونک مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, شہری کا, پنجاب میں بسنے والے, میں پنجاب کی چیف منسٹر ہوں تو میں پنجاب کی بات کروں گی, باقی صوبوں کا تو اور کوئی حال ہی نہیں ہے. پنجاب میں جو رہنے والے لوگ ہیں, شہری ہیں پنجاب کے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک صوبے کا, حکومت کا اور عوام کا ایک ایسا رشتہ بنے آپس میں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی, کوئی آندھی آئے گی, طوفان آئے گا, خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بیماری آ جاتی ہے, یا کوئی سیلاب آ جاتا ہے, بارش ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو ان کے گھر تک حکومت پہنچے گی. نہ صرف یہ کہ وہ حکومت کو آوازیں دیتے رہ جائیں اور کوئی مدد پہ نہ آئے, برف پڑنی شروع ہو جائے اور لوگ برف کے نیچے دب جائیں اور آوازیں دیں اور